یہ صورت پڑھو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اگر امتی جنت کے لیے پڑھے گا جنت مل جائے گی، اگر پل صراط کے لیے پڑھے آسانی ہو جائے گی، اگر دنیا میں دولت کے لیے پڑھے گا مل جائے گی، اگر صحت کے لیے پڑھے گا تندرست ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا عمل ایسا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی انشاءاللہ اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس دعا کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی یا فرشتہ ہے۔ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں۔ اس کے لیے 1000 مقبول حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر آگ پر پڑھے تو بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اور اس کے ذمہ بہت سی نمازیں قضا ہیں جن کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو جو ہے وہ اس کا بدلہ اس کی نیکیوں میں لکھیں گے۔ اس کے لیے 3 نمازیں لکھ دی جائیں گی۔ اس دعا کو اگر کوئی خوفزدہ ہونے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیتا ہے، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ اس کو سیراب کر دیتا ہے، اگر بھوکا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزاق مطلق کھلائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن حفظ کرتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی۔ اب میں اس دعا کے ساتھ جب بھی میں نے دعا کی اللہ نے قبول کی، میں نے دعا کی اللہ مجھے قرآن یاد ہو جائے، اور وہ مجھے یاد ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ فوراً کہتے ہیں مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ کیسی تسبیح ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں، آپ کی حاجات پوری ہوں، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں؟ جانیے وہ تسبیح کون سی ہے جسے اللہ کے ولیوں نے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں فوراً پہنچتی ہیں اور اللہ کا کرم ایسے تیزی سے نازل ہوتا ہے، کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کا پڑھنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی حاصل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ جاننا چاہو گے کہ یہ تسبیح کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ کے ولیوں نے فرمایا یہ تسبیح پڑھ کر انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی کرواتی ہے۔ تو آئیں اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی بے شمار برکتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور یہ تسبیح آپ کے لیے ہر دروازہ کھولے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے پیاروں نے اس تسبیح کو پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا۔ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اسے پڑھنے سے انسان کی دعائیں فوراً مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت،
درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحیح بخاری شریف۔ محترم ناظرین، اس دعا کو پڑھنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پاک پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ درود پاک پڑھنے والا محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح براہین اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ذل المبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا دونوں سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب، اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ صحیح بخاری۔ سب سے افضل درود یہی درود پاک ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سکھایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ترمذی شریف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہ دے دی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو بھی جائیں۔ مسند احمد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرانے سے زیادہ افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجلس کو درود پاک سے مزین کرو۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے اور میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود پاک گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، کیونکہ اس کے درود پاک بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک ہے۔ بزرگان دین نے درود پاک کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ان میں سے 44 برکتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کو سن کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود پاک پڑھ کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ نمبر 1، جو خوش نصیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود پاک خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود پاک سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 5، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثال ہوتا ہے۔ نمبر 8، درود پاک پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ نمبر 9، درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔ نمبر 10، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 11، درود پاک پڑھنے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ نمبر 12، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 13،
درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 14 اللہ تعالیٰ کے ناراضی سے امن ملتا ہے۔ نمبر 15 عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ نمبر 16 میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نمبر 17 حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ نمبر 18 قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 19 جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ نمبر 20 پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ نمبر 21 مرنے سے پہلے جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ نمبر 22 جنت میں کثیر تعداد میں حوریں ملیں گی۔ نمبر 23 درود پاک پڑھنے والے کو 20 قصبے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ نمبر 24 درود پاک پڑھنے والا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 25 درود پاک پاکیزگی اور طہارت ہے۔ نمبر 26 درود شریف کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 27 اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زائد حاجات پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 28 درود پاک ایک عبادت ہے۔ نمبر 29 درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ایک ہے۔ نمبر 30 درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ نمبر 31 درود شریف سے غربت و فاقہ دور ہوتا ہے۔ نمبر 32 زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 33 اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کی جاتی ہے۔ نمبر 34 درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ نمبر 35 درود پاک پڑھنے والا خود اور اس کی نسلیں نفع پائیں گی۔ نمبر 36 وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا۔ نمبر 37 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 38 درود پاک ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 39 نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 40 درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 41 خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ نمبر 42 درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 43 درود پاک تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ نمبر 44 درود پاک دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ ناظرین، اس تسبیح کو کس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل سکے؟ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کی روحانیت اور یکسوئی کو بڑھاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں۔ اب پرسکون دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور اپنی زندگی میں کریں۔ کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو آپ لازمی اس کو پڑھ لیجئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہے یا فرشتہ ہے، اور ہم اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے اپنا براق لایا جائے گا۔
تو وہ اس پر سوار ہوگا حتیٰ کہ وہ بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کا پانی، بارشوں کے قطروں اور درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اس کے لیے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر اس دعا کو خوفزدہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دے گا، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کرے، اگر بھوکا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیب سے رزق کھلائے، اگر ننگا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کپڑے پہنائے، اگر مریض پڑھیں تو شفائے مطلق اس کو شفا دے، اور اگر اس دعا کو دنیا اور آخرت کی حاجتوں میں سے طالب حاجت پر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو اس کے مطابق اس کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ اگر دشمن یا بادشاہ کے خوف کرنے والا اس کو پڑھے تو اللہ دشمن کے شر سے کفایت کرے اور اذیت یا نقصان پہنچنے سے اس کو بچائے گا۔ اگر قرض دار پڑھے تو اللہ اس کے قرض کو ادا کرے گا، وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے ہر وہ شخص استفسار کرے گا جس نے اس کو سنا ہوگا، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو، اس کے لیے اس کی عمر میں برکت دے دی جائے گی۔ اور جس نے اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھا تو وہ اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بیاب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو دن اور رات میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی، اور جو شخص اس دعا کو آب جاری پر پڑھے تو وہ ٹھہر جائے گا، اگر آپ آگ پر پڑھیں تو وہ بجھ جائے گی، اگر پہاڑ پر پڑھیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اور اس کے ذمے بہت قضا نمازیں ہیں جن کی تعداد کو وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو اس کے ذمے سے ہٹا دے گا، اور ہر نماز کے بدلے اس کے لیے 3 نمازیں لکھی جائیں گی۔ جس نے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھی، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھی، سلام کے بعد اس دعا کو پڑھا تو وہ اپنا ہر مقصد پائے گا جس کے لیے اس نے دعا کی ہے، خواہ وہ دنیا کے کاموں میں سے ہو یا آخرت کی حاجتوں میں سے ہو۔ اس دعا میں اس قدر فضائل ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اس دعا کی فضیلتوں میں سے ہے کہ جو کچھ لوگوں نے ذکر کیا اس کو میں نے مختصر کر کے کہہ دیا، اور اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دینے والا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان روزانہ 100 بار اس کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کلمہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ روزانہ یہ دعا پڑھیں، دن میں پڑھیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ آپ کے دل کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ اس دعا کے ساتھ آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ دعا اور سورت پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں، جو بھی خواہش ہو، جو بھی حاجت ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی، اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ اس کے بعد اللہ کی رضا میں یقین رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کی دعا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کا دل خلوص اور ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب پر یقین رکھتے ہیں تو دعا میں فوراً اثر ہوتا ہے، تو آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ تسبیح آپ کی زندگی میں سکون، برکتیں اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اس دعا کو ایمان سے پڑھے گا اللہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا، کیونکہ جب انسان دل سے یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ تو آپ اس عمل کو، اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو لازمی پڑھیں۔ روزانہ ایک تسبیح کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی چھوٹی بڑی تمام حاجات پوری ہوں گی، چھوٹی بڑی تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی، بن مانگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔